تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث۔ اللہ کا فضل ہے آج بھی اتنی صدیوں کے گزرنے کے باوجود ہم اہل سنت ہیں جو ہو بہو اسی طریقے پہ قائم ہیں جو طریقہ رائج کیا گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف سے۔ اب یہاں یہ جو غیر مقلدین کی تراویح ہے، پیچھے تو اس کا کہیں ذکر نہیں، اس کی سن ولادت ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی کہ 8 رکعت تراویح کی تاریخ ولادت کیا ہے، یہ فتویٰ کب دیا گیا؟ جیسا کہ اب 10 رکعت نماز تراویح کی ولادت جو ہے وہ اس صدی میں، اس سال میں ہوئی، اور اب حرمین شریفین میں 10 پڑھی جا رہی ہیں۔ پہلے تاریخ میں کبھی بھی 10 نہیں پڑھی گئی، ہمیشہ 20 پڑھی گئی ہیں۔ تو پھر آئندہ لوگ تاریخ میں 10 سال بعد، صدی بعد یہ جو 10 والی بات اگر کوئی چلاتا ہے تو اس کی تاریخ ولادت بتائیں گے کہ یہ 2020 عیسوی کی پیداوار ہے۔ تو جس وقت 8 رکعت نماز تراویح کا فتویٰ دیا گیا تو یہ اتنی عجیب بات تھی کہ خود غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں انہوں نے اس کو رد کیا، اور اس پر جس نے فتویٰ دیا تھا اسے گمراہ کہا۔ یہ میرے پاس جو کتاب ہے رسالہ تراویح، یہ ایک غیر مقلد عالم دین یعنی وہابی جس کا نام مولانا غلام رسول انہوں نے لکھا ہے۔ اب تو کسی وہابی کا نام غلام رسول ہونا یہ بھی بڑا بعید ہے، بلکہ اس پر تو ان کا شرک کا فتویٰ ہے، لیکن اس وقت ابھی ان کا شرک جو ہے وہ اتنا پھلا پھولا نہیں تھا، تو اس بنیاد پر غلام رسول ان کے علماء کے بھی نام تھے۔ یہ فارسی میں اس وقت رسالہ لکھا 8 رکعت تراویح کے فتوے کے خلاف۔ اب یہ رسالہ جو ہے اس میں انہوں نے تاریخ ولادت لکھی ہے 8 رکعت تراویح کی، اور اس سے کسی کو چڑ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عہد فاروقی سے لے کر 1290 ہجری تک، 1290 ہجری ہے جب بٹالہ کے مولوی محمد حسین بٹالوی غیر مقلد وہابی نے 8 رکعت کا فتویٰ دیا کہ 8 رکعت تراویح پڑھی جائے، تو اس پر میاں سنگھ کے غلام رسول نے فارسی میں رسالہ لکھ کر کہا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر یہ 1290 تک آج تک امت تو 20 رکعت تراویح پڑھتی رہی ہے، یہ 8 کی اب ولادت ہوئی ہے۔ تو اب اس بنیاد پر یہ تقریباً 1.5 صدی اس کی عمر ہے ساری۔ ہم تو مکی مدنی تراویح پڑھتے ہیں 14 صدیاں پہلے سے جو آئی ہے، یہ 1.5 صدی والی ان کی ہے، اور 10 والی مزید بدعت ہے، اور یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے بدعت 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 کر کے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ انہوں نے تو ایک پوری نماز ہی بدعت سے گھڑی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ 8 رکعت نماز تراویح، جس کو خود ان کے عالم دین نے ہی بڑا رگڑا لگایا اور کہا کہ 8 کو تراویح کہنا یہ گمراہی ہے، ہرگز یہ دین کی بات نہیں ہے۔ اب میں اس کے الفاظ پڑھتا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ رہے۔
یہ صفحہ نمبر 23 پر فارسی میں جو الفاظ ہیں جس سے پتہ چلے گا 8 رکعت والوں کی تراویح کی ولادت یہ ہے، ان کا مسلک جو ہے اس کی پھر پیدائش کا بھی پتہ لگ جائے گا، ساتھ ہی ان کے مسلک کی تراویح کا سن ولادت جو ہے وہ یہاں ذکر ہے اور آگے اس پر پورا تبصرہ ہے۔ یہ مولانا غلام رسول کہتے ہیں بعد حمد خدا و نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشنو این نکتہ را بسم قبول، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے بعد سن، اے سننے والے سن، قبولیت کے کانوں کے ساتھ، یعنی صرف اس طرح نہیں کہ سنی انسنی کر دے، سن کے قبول بھی کر۔ دریں اوان 1290 ہجرت مقدسہ بعض مردمان در عدد رکعت تراویح کہ با اصطلاح اہل حدیث قیام رمضان می گویند اختلاف می کنند، کہ اس صدی میں کون سی 1290 ہجری میں 1290 تو اب ہے 1441 تو 1290 ڈیٹ لکھ کے انہوں نے کہا کہ اس میں 1290 میں قیام رمضان، یہ بھی جھگڑا ختم کیا کہ تراویح کے با اصطلاح اہل حدیث قیام رمضان می گویند، کہ تراویح کی رکعتوں کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، وہ تراویح جس کو اہل حدیث قیام رمضان کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ بتایا کہ تراویح اور قیام رمضان یہ آپس میں مترادف ہیں، یہ کوئی جدا جدا باتیں نہیں۔ تو اس 1290 میں عدد رکعت تراویح میں کیا ہوا؟ کہتا ہے کچھ لوگ اختلاف می کنند، اختلاف کرتے ہیں، چنانچہ فاضل محقق فتویٰ نوشتہ کہ سنت 11 رکعت است، کہ ایک فاضل محقق آگے اس کو رگڑا دگائے گا کہ اس نے فتویٰ دیا ہے کہ کتنی رکعتیں تراویح ہیں؟ 11، یعنی 11 کا مطلب ہے 3 وتر اور 8 رکعت تراویح، ساتھ 3 وتر بھی یہاں سے فتوے میں ہے، کہ اس نے فتویٰ دیا ہے اور اس میں لکھا کیا ہے کہ و بحدیث صحیح ہمیں قدر ثابت، کہ صحیح حدیث میں صرف یہی تراویح ہے 8 رکعت، وہاں کے 20 و 3 رکعت می گزارن سنت ادا نمی شواد۔ محمد حسین بٹالوی نے کہا یہ جو لوگ 23 پڑھتے ہیں، یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 وتر، ان کی سنت ادا نہیں ہوتی۔ یہ ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ یہ پوری امت 14 صدیوں سے، اور صحابہ جو پڑھ رہے تھے، تابعین پڑھ رہے تھے، ائمہ اربعہ پڑھ رہے تھے، یعنی ائمہ ثلاثہ ائمہ اربعہ میں سے، تو آگے ہزاروں امام پڑھ رہے تھے، تو ان کا قلم اتنا جو ہے وہ بے لگام ہے اور بے احترام ہے کہ یہ بھی نہیں دیکھا کہ صحابہ کے 20 زمرے میں آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو 23 رکعت پڑھتے ہیں، کہتا ہے کہ سنت ادا نہیں ہوتی، سنت ادا نمی شود، وہیچ حدیث صحیح دریں باب مروی نیس، اور 20 کے بارے میں کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے۔ یہ اس نے اپنے فتوے میں لکھا، 20 کا رد کیا اور 8 رکعت کا اس بات کیا۔ اب یہ گوجرانوالا کا قلعہ میاں سنگھ کا مولوی، اس میں دم خام شاید نام کی برکت سے ہی تھا، تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے یہ تمہید میں رسالے کے اندر کہا لہٰذا روایت چند از ثقات نقل کردہ می شود کہ سنت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادا می شود و سنت خلفائے راشدین نیز ما زیادت اجر۔ اس نے کہا میں یہ رسالہ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ 20 رکعت پڑھنے سے ڈبل سنت ادا ہوتی ہے، ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی ہے اور دوسری خلفائے راشدین کی سنت ادا ہوتی ہے۔ تو یہ
یعنی وہابی مولوی اپنے اس مولوی کے اس فتوے پر جو اس نے 1290 ہجری میں دیا تھا 8 رکعت تراویح کا اور 20 کے رد میں اس نے لکھا تھا، تو اس نے فوراً اس کی گردن پکڑی اور اس کو جو ہے یہ جواب لکھا اور یہ کہا کہ تم یہ غلط پراپوگنڈا کر رہے ہو کہ اس سے سنت ادا نہیں ہوتی، 20 رکعت جو پڑھتا ہے وہ ڈبل سنت ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، نفس سنت، اور آگے پھر جماعت کے ساتھ اور 20 رکعت یہ مجموعی طور پر ڈبل سنت ہے، ما زیادات اجر، اور اس میں اضافی اجر ہے۔ صفحہ نمبر 28 پہ اور 27 پہ جو ایک وہابی مولوی نے، غیر مقلد نے دلائل دیے، ان میں سے 2 دلیلیں، پہلی اور دوسری میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اولاً احادیث نبویہ است متمسک ما دریں باب، اولاً احادیث نبویہ است صلی اللہ علیہ وسلم کہ در فضائل عمل بر آنہا مجمع علیہ است، کہ اس کے اندر پہلی دلیل ہماری کس پر؟ 20 رکعت تراویح پر احادیث نبویہ ہیں، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ در فضائل عمل بر آنہا، در فضائل عمل بر آنہا مجمع علیہ است، کہ وہ اس میرٹ کی حدیثیں ہیں کہ فضائل عمل میں ان پر عمل کرنا، فضائل کے باب میں ان پر عمل کرنا یہ اجماعی مسلک ہے، اس پر اجماع کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اجماع کے مطابق جو حدیث دلیل بن سکتی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، جس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور وہ ہماری دلیل ہے 20 رکعت تراویح کے اوپر۔ وثانیاً دوسری اس میں فعل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و تابعین و ائمہ اربعہ و فعل سواد اعظم مسلمین شرقاً و غرباً از عہد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی وقت 1290 ہجری ہما 20 و سے می خانن، کہتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا فعل بھی 20 ہے، تابعین کا فعل بھی 20 ہے، ائمہ اربعہ کا فعل بھی 20 رکعت کا ہے، اور وفعل سواد اعظم مسلمین، مسلمانوں کی جو عوامی طور پر بھی بڑی جماعت ہے، شرقاً و غرباً از عہد فاروق اعظم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے لے کر تائیں وقت 1290 تک ساری امت کس پر ہے؟ ہما 20 و سے می خانن، سارے ہی 23 رکعت پڑھتے ہیں، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ تو پتہ چلا کہ 8 کی ولادت ہوئی 1290 میں، اور اس سے پہلے کہیں 8 رکعت تراویح نام نہیں تھا، تہجد نام تھا۔ 8 رکعت نام کی تراویح کہیں شرقاً غرباً پورے عالم اسلام میں نہیں تھی۔ یہ لکھ کے کہتا ہے بخلاف این مفتی غالی کہ بدعت و مخالف سنت می گوید، یعنی ایک طرف ہیں صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ، سواد اعظم، شرقاً غرباً سارے مسلمان، اور دوسری طرف یہ مفتی غالی محمد حسین بٹالوی، مفتی غالی کہ بدعت و مخالف سنت می گوید، کہ 8 رکعت کو تراویح کہہ کے بدعت کا قول کر رہا ہے اور مخالف سنت کہہ رہا ہے۔ تو 8 رکعت کو تراویح کہنا، یہ غیر مقلد سن لیں، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ بدل جاتا ہے ریالوں سے لوگوں کا ضمیر۔ آج کیوں نہیں بولتے غیر مقلد یہ بات؟ یعنی جب 1.5 صدی پہلے خود یہ تڑپ اٹھے تھے
کہ 8 رکعت تو تراویح ہوتی نہیں ہے، تراویح تو ہمیشہ ساری صدیوں میں 20 رکعت ہی آئی ہے، یہ 8 رکعت تو بدعت ہے، 8 رکعت مخالف سنت ہے۔ لیکن تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، آہستہ آہستہ جس کو پہلے بدعت خود کہہ رہے تھے اور مخالف سنت خود کہہ رہے تھے، صرف اہل سنت کی حسد اور بغض کی وجہ سے آہستہ آہستہ اسے ہی دین بنا لیا اور 20 کو بدعت کہنا شروع کر دیا۔ حالانکہ 20 تو سواد اعظم کا مذہب رہا، خلفائے راشدین، ائمہ اربع، صحابہ و تابعین، سواد اعظم شرقاً غرباً مسلمانوں کا۔ تو یہ کہتا ہے وراہ افراط می پوید، کہ یہ جو مفتی غالی ہے یہ بدعت کر رہا ہے اور حد سے تجاوز کا رستہ، اس رستے پہ یہ دوڑ لگا رہا ہے، اس کا سنت کے رستے پہ یہ نہیں چل رہا بلکہ یہ بدعت کی راہوں پہ دوڑیں لگا رہا ہے۔ تو یہ یعنی تاریخ ولادت ہے 8 رکعت تراویح کی۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم بٹالے والی تراویح نہیں پڑھتے، ہم مدینے والی تراویح پڑھتے ہیں، مکہ مدینہ والی، اور جو 14 صدیوں سے چل کے آئی ہے، گھڑی ہوئی نہیں بلکہ سنت سے پڑھی ہوئی پڑھتے ہیں، جس پر اتنے بڑے بڑے ائمہ نے جس کا قول کیا ہے۔ تو اس بنیاد پر جیسے ہم اپنے دیگر بہت سے موضوعات میں یہ بات واضح کرتے رہتے ہیں کہ چور مچائے شور، کہ جو خود چوری کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے لوگوں پکڑو پکڑو چور چور چور، کہہ کہ لوگوں کو دھیان لگا کے آپ فرار ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بدعت 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 کا شور ہمارے بارے میں مچایا ہوا ہے اور کر خود رہے ہیں، یعنی اتنا بڑا ہاضمہ تیز ہے ان کا اپنا مولوی کہتا ہے کہ 8 رکعت جو ہے وہ تراویح نہیں تہجد ہے، اور 8 کو تراویح کہنا یہ بدعت ہے۔ تو اب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ اپنی بدعت چھپانے کے لیے انہوں نے 20 کو معاذ اللہ بدعت کہنا شروع کر دیا، اور 20 جو کہ خلفائے راشدین کی سنت ہے، صحابہ کا جس پر اجماع ہے، یعنی یہ بھی شرم نہیں کہ یہ آگے بول کس کے خلاف رہے ہیں، یعنی اہل سنت کے بغض میں بولتے وقت یہ دیکھتے نہیں کہ ان کے فتوے کہاں جا کے تیر لگ رہے ہیں۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت اہل سنت ہیں واقع کے اندر۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہیں رہے۔